میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جنہوں نے ابھی تک اعتکاف کی نیت نہیں کی میرے ساتھ مل کر کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، توبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، تم میں سے میرے قیامت کے دن قریب وہ ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے قریب تر وہ ہوگا، نیئرسٹ، پیارے آقا فرماتے ہیں میرے تم امنگسٹ یو، میرے نیئرسٹ وہ ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ، کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب بظاہر تو یہ ایک ون لائنر، بظاہر بڑی مختصر حدیث پاک ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں رب نے بہت سارے کمالات عطا کیے، وہاں میرے آقا کو جامع الکلام بھی بنایا۔ میرے آقا کا ایک جملہ، چند الفاظ، وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسی وسعت کلام میں رب نے عطا فرمائی کہ میرے آقا چند باتیں ارشاد فرماتے اور اس کی تفاسیر میں کتابیں لکھ دی جاتی۔ اعلیٰ حضرت اسی مبارک کلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ اب اس حدیث پاک پر اگر غور کریں نا، یہ میسج کتنا براڈ میسج ہے، اگر غور کریں، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نیئر قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ اور آقا کے قریب ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ ہائے ہائے، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن سب سے زیادہ مشکل دن، اور بگیسٹ بھی ہے، 50,000 سال کا دن بھی ہے۔ زمین ارتھ کاپر کی، سورج 1.25 میل پر، about 1.25 مائل away from the earth۔ العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ قیامت میں گرمی ہونا اور پیاس ہونا یہی تکلیف کے لیے کافی تھا، لیکن اسی تکلیف کے عالم میں، ڈیفیکلٹی میں، اب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اور کہا جائے گا اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سناؤ۔ پھر اسی ڈیفیکلٹی میں میزان عمل لگایا جائے گا، اسکیل ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ کوئی ایک ڈیفیکلٹی ہو، کوئی ایک تکلیف ہو تو بات کی جائے، اسی تکلیف کے عالم میں
पुल सिरात पर चलने का हुक्म दे दिया जाएगा. The bridge of Sirat, thinner than the hair, sharper than the sword. ऐसा खतरनाक पुल, गुनाहगार कट कट कर जहन्नम में, हेल फायर में गिरते जा रहे होंगे. इतना डिफिकल्ट दिन, कैसे बचेंगे? कैसे ये सारी डिफिकल्टीज दूर होंगी? दुनिया में अगर किसी का कोई राब्ता, कोई दोस्ती, कोई वसीला किसी लॉर्ड से हो जाए, आपके यहाँ लॉर्ड्स होते हैं, काउंसलर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, then you feel better that if any difficulty comes to me, वो सॉल्व हो जाएगी, because I know that brother, I have a contact with them. मैं बड़े आदमी को जानता हूं, मैं उसके करीब हूं, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. कयामत के दिन चलनी किसकी है? हैं? सॉल्व कर कौन सकता है? अथॉरिटी किसके पास है? शाफ़े रोज़े महशर कहा किसको जाता है? हैं? मौलाना हसन रज़ा खान साहब फरमाते हैं ना, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी. उस दिन पता चलेगा. एक और जगह आला हज़रत कहते हैं ना, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैद बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह. उस दिन ताकत का पता चलेगा. है? आज नहीं मानते ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में. अगर मान गया, मान भी गया तो वहां मानना नहीं माना जाएगा. आज मानो नबी की ताकत और नबी का किरदार, और नबी का कयामत के दिन क्या किरदार होगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. इमाम हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं, गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, और अदू कहते हैं दुश्मन, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा. उस दिन गुलाम चैन में होंगे और दुश्मन आफत में होगा. तो अब चलनी आका की है. उस दिन सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है. अरे लोग जब तो बनाई है, तो आका की रसाई है, उनकी चलनी है. अब दुनिया में तो जिसके उससे दोस्ती करते हो, जिसकी दुनिया में कुछ चलती है, गवर्नमेंट में बड़ी बात है इसकी, यार इससे दोस्ती कर लो, इमिग्रेशन में बड़ी बात है, प्रॉब्लम नहीं होगी, डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे. इसकी जरा लॉयर से बड़ी बात है, कभी कोई क्लेम फाइल करेंगे तो ये क्लेम मिल जाना है. बंदा ऐसे दोस्त बनाए रखता है डिफिकल्टी के दिनों के लिए. ठीक है जनाब, मैंने आपको बताया था मोस्ट डिफिकल्ट डे कौन सा है और चलनी किसकी है ये भी बता दिया. ठीक है, अब उससे दोस्ती है कि नहीं, उसके करीब है कि नहीं. और जो उसके करीब हो गया, जो नबी पाक साहिब लौलाद शाफ़े रोज़े जज़ा के करीब हो गया, ठीक है महशर में बड़ी गर्मी है, मगर एक ऐसी हस्ती है जो कयामत के दिन ऐसा जाम पिलाएंगे कि जो हौज़े कौसर का जाम पी लेगा ऐसा हो जाएगा जैसे कभी प्यासा हुआ ही नहीं है. और कौन पिलाएगा? है ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, आका पिलाएंगे ना. तो जो कयामत वाले दिन साकिये रोज़े महशर के करीब होगा, उसको तो प्यास का मसला हल हो गया ना, आका उसे भी पिला देंगे. ठीक है, मैदान महशर में एक और मसला भी है. वो क्या है? वो आमाल तोले जाएंगे, स्केल लगेगा, नेकियां और गुनाहों की पलड़े लग जाएंगे. क्या बनेगा हमारा? मगर एक हस्ती है, वो क्या करेंगे? अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते हैं. आका कहते हैं महशर के दिन में अपने गुनाहगार उम्मतियों के अपने करम से पलड़े भारी कर रहा हूं. तो जो पलड़े भारी करने वाले आका के करीब हो जाएगा, आका ने यही कहा है ना, तुम में से मेरे ज्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा. तो आका के मैं पास हूंगा, मेरे आमाल तोले जाएंगे तो आका ने करम कर ही देना है. ठीक है जनाब, पुल सिरात भी है, बड़ा खतरनाक पुल है, तलवार से ज्यादा तेज है और बाल हेयर से ज्यादा थिनर है. कैसे गुजरेंगे? मगर आला हजरत से पूछो कैसे गुजरेंगे. आशिकों के इमाम क्या कहते हैं? ठीक है पुल सिरात बड़ा खतरनाक है, लेकिन मुझे ये पता है कि उस पुल के किनारे मेरे आका सजदे में रब्बे सल्लिम की सदाएं बुलंद कर रहे हैं. सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं. एक और जगह आला हजरत का जब इश्क झूमते हैं ना आला हजरत, तो आला हजरत क्या लिखते हैं? रजा पुल से अब वक्फ करते गुजरिए. लोग तो पैदल चलने में डरते हैं, आला हजरत कहते हैं रजा पुल से अब वक्फ करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद. अल्लाह
جاری رہے گا۔ اب ٹھیک ہے بڑا مشکل پل ہے، مگر جو آقا کے قریب ہوگا، جو سلم کی صدائیں کہہ کر رب سلم کی صدائیں بلند کر کے پار لگا رہے ہوں گے، وہ بھی پار لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آقا جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے ہیں۔ اب جو قریب ہوگا اس کا پتہ ہے کیا ہوگا؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اب سارے کام ٹھیک ہو گئے، جو آقا کے قریب ہوا اس کو تو بیڑا پار ہو گیا نا۔ وہ شاعر کیا کہتا ہے؟ محشر ہے اگر محشر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ جب آقا وہاں ہوں گے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اب درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دنیا بھر کی باتیں کرنے کے لیے ٹائم، گوسپنگ، ٹیٹل ٹیل، بیک بائٹنگ، ایوری، ہماری زبان سے ہر بات کروا لیجیے۔ وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو درود، ٹو ریسائٹ درود۔ تو ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک اگر پڑھنا ہے تو فضول باتیں چھوڑنی ہوں۔ اچھا، درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ڈرائیو کرتے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھو نا بھائی درود۔ ایک درود پڑھو 10 نیکیاں مل جائیں، 10 گناہ معاف ہو جائیں، 10 درجات بلند ہو جائیں۔ درود پاک میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ صلو علی الحبیب، چند سیکنڈ لگے نا، 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے۔ میں ابھی کہہ دوں جناب، کل تک کی اسکیم ہے، جو جتنے درود پڑے گا اتنے پاؤنڈ ملیں گے۔ کیا کریں گے؟ او بھائی سارے موبائل فون بند، آفس سے لینی چھٹی، دوستوں کو کہنا بھائی کل تک بات نہیں کرنا، میں نے فقط درود پڑھنا ہے، کم از کم 25-30 ہزار تو پڑھ لینا ہے، 30,000 پاؤنڈ مل جانے۔ ارے دنیا کی دولت ملے تو درود پڑھو گے؟ نبی کے سچے وعدے ہیں، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو مجھ پر درود پڑے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میرے ساتھ رہے گا، گناہ معاف، نیکیاں بڑھ جائیں پھر بھی درود نہ پڑھو۔ نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ فضول باتوں کے لیے ٹائم کدھر سے ملتا ہے اپنے کو؟ ایک بار کہو سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا۔ اتنی تھوڑا کام، اتنا بڑا انعام، پھر بھی نہ کرے۔ جناب گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے، تو عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان سے جنت کما لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ذکر و درود میں ہماری زبان تر رہے گی۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت، صلو علی الحبیب۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہماری زندگی میں ایک کانسیپٹ بہت زیادہ ان ہو گیا ہے، ہو آر دا فارچونیٹ پیپلز، کون لوگ خوش نصیب ہیں، اور ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ دوز آر دا انفارچونیٹ پرسنز، یہ بڑے بد نصیب ہیں۔ خوش قسمتی اور بد قسمتی، ہمارے نزدیک اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آج کسی سے پوچھیں تم کس کو خوش قسمت سمجھتے ہو، تو کیا کہے گا؟ وہ جس کے پاس وہ والی گاڑی ہے نا، وہ بڑا خوش قسمت ہے، وہ ہیوی بائک جس کے پاس ہے، وہ میں بھی، میری قسمت ہو جائے تو مجھے بھی وہ گاڑی مل جائے، وہ دیٹ ٹائپ آف بینگلو، فلاں ولا، فلاں کالونی میں، فلاں ملک میں، فلاں جگہ پر جس کے پاس گھر ہے نا، وہ خوش قسمت ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا کانسیپٹ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے کہ وہ جو بہت خوبصورت ہے نا، کتنا گڈ لکنگ ہے، ہاں وہ خوبصورت ہے، وہ خوش قسمت ہے، ہی از فارچونیٹ۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ جو بڑا فیمس ہے، ورلڈ فیمس ہے، لوگ بڑی اس کی عزت کرتے ہیں،
وہ خوش قسمت ہیں. تو ہماری کچھ پریورٹیز ہیں. ہم کچھ لوگوں کو خوش قسمت سمجھتے ہیں ان بنا پر، خوبصورتی، پیسہ، فیم، گھر، گاڑی، بنگلو، دنیا کی نعمتیں جس کے پاس ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو ویل پاورڈ ہے. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو بڑا پاور والا ہے، جس کے آرڈر چلتے ہیں، جو جناب حکومت کرتا ہے، وہ خوش قسمت ہے. اچھا پھر پوچھے بدقسمت کون ہے؟ جواب آئے گا جو غریب ہے، جو خوبصورت نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی بنگلہ نہیں ہے، جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ تو بدقسمت لوگ ہیں. یہ ہمارے نزدیک پریورٹیز ہیں، اور جس میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فارچونیٹ لوگ ہیں، یہ انفارچونیٹ لوگ ہیں. اور جس کو ہم فارچونیٹ سمجھتے ہیں، ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی، دانستہ یا غیر دانستہ، ہم ویسا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے مجھے ان کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، میرے پاس بھی گاڑی آ جائے، میرے پاس بھی بنگلہ ہو، میں بھی جناب فیمس ہو جاؤں، میرے بھی جناب بڑے چاہنے والے ہوں، فینز ہو میرے. تو آج تھوڑے سے وقت میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی جس کے پاس مال ہے وہی خوش قسمت ہے؟ کیا واقعی جس کے پاس دنیا کا مال و اسباب، گھر، گاڑی، یہ وہ خوش قسمت ہے؟ یا جس کے پاس دنیا میں خوبصورتی ہے وہ خوش قسمت ہے؟ کون ہے خوش قسمت؟ دیکھیں میری اور آپ کی تو عقل محدود ہے نا. ہم اپنی شریعت سے پوچھتے ہیں، بیکاز وی آر اے مسلم. ہم مسلمان ہیں تو ہم شریعت، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کہ خوش قسمت ہے کون، تاکہ پھر ہم اس کی تمنا کریں. ہم پتہ چلے کسی اور کو خوش قسمت سمجھ رہے ہوں، کسی اور کو سکسیسفل سمجھ رہے ہوں، اور اسی کی ہم ڈیزائر کرتے چلے آ رہے ہوں. ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ایکچولی ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اسلام کی روح سے کون فارچونیٹس ہیں، کون خوش قسمت ہیں، کون سکسیسفل لوگ ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز نارملی جو آتی ہے دماغ میں وہ مال ہے. انسان خوش قسمت سمجھتا ہے اس کو جو پیسے والا ہوتا ہے، بڑا ویلدی ہے، ویری رچ، واٹ ایور ہی ڈیزائر، جو یہ چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئیے ہم ذرا سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت زبردست صحابی کیا فرماتے ہیں کہ مال، اولاد اور اعمال، اس کی مثال میرے آقا نے کس طرح دی ذرا سمجھیے گا. ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طویل حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے. میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، ایک شخص ہو، اس کے 3 بھائی ہوں، اور وہ ایک بھائی سے کہے کہ میرا آخری وقت ہے، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو وہ بھائی کہے میں تم مر جاؤ گے تو غسل دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، کفن دفن کروں گا، قبرستان تک چھوڑ کے واپس آ جاؤں گا. دوسرا بھائی کہے میں جیسے ہی مرو گے تمہارا میرا واسطہ ختم، کوئی رابطہ نہیں، کنیکشن ختم. اور تیسرا بھائی کہے کہ میں تمہارے ساتھ قبر میں بھی آؤں گا، تمہارا وہاں بھی خیال رکھوں گا، تم پر تکلیف نہیں آنے دوں گا. میرے آقا نے کچھ اسی طرح صحابہ کرام کو سمجھایا. بتاؤ کون سا بھائی اچھا ہے؟ آپ بتائیے کون سا اچھا ہے؟ تیسرا والا نا، جو اس قبر میں بھی ساتھ آئے گا. اب آقا نے سمجھایا. اب سنو پہلا بھائی کون ہے. پہلا بھائی جو قبرستان تک ساتھ آئے گا، اس کے بعد چلا جائے گا، وہ ہیں بال بچے، فیملی کیا کرتی ہے؟ مرنے کے بعد جنازہ وغیرہ پڑھا، قبر میں دفنایا، اس کے بعد ختم. دوسرا بھائی جو مرتے ہی دور ہو جائے گا وہ ہے تمہارا مال. ادھر بندہ مرا نہیں، ختم، اکاؤنٹ تھے تو سیز ہو گئے، پیسے اب اس کے نہیں رہے، اس کے بچوں کے ہو گئے یا اس کے ورثاء کے ہو گئے، یا جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق عمل ہوگا. تھرڈ ون جو قبر میں ساتھ آئے گا وہ فرمایا تمہارے اعمال ہیں، تمہارے ڈیڈز ہیں. اگر گڈ ڈیڈز کیے تو بھی قبر میں جائیں گے، بیڈ ڈیڈز کیے تو بھی قبر میں جائیں گے. تو اب مال زیادہ ہونے والا خوش قسمت، فیملی بڑی ہونے والا خوش قسمت، یا اچھے اعمال کما کر قبر میں جانے والا خوش قسمت؟ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا. بڑا پیسہ ہے مگر اللہ راضی نہیں ہے،
وہ پیسہ تو کام کا نہیں نا. فیملی بہت بڑی ہے, بیوی بچے, ویل نون فیملی. لوگ کہتے ہیں میں بڑے خاندان سے ہوں, میری بڑی جناب ویل نون فیملی ہے, لیکن اس ویل نون فیملی والے کی قبر میں اگر اچھے اعمال نہیں ہیں تو ایسا تو نہیں نا کہ جو رچ فیملی, جو ویل نون خاندان سے ہوگا اس سے فرشتہ سوال جواب میں کوئی رعایت کر دے گا. ایسا تو نہیں ہوگا. وہی سوال ہوں گے, وہی اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے, جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا, دیکھیں یہ مال کتنی بری چیز ہے, بندہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے, زندگی اسی کے لیے گزارتا ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا. کیا پوچھتے ہیں؟ آگے کیا بھیجا. اور جو لوگ ہوتے ہیں پوچھتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا. مرنے والے کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں پیچھے کتنا چھوڑ کے گیا ہے, مگر فرشتے کوسچن کیا کرتے ہیں؟ آگے کیا بھیجا. تو اب آگے جس نے بھیجا, جو آگے مالدار ہے, جس کا اگلا اکاؤنٹ بڑا رچ ہے, وہ رچ اچھا ہے یا یہ دنیا میں فقط رہ جانے والا رچ اچھا ہے؟ فارچونیٹ کون ہے؟ یہ فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے, تاکہ پھر اس کی تیاری کرے نا. بندہ اس مال کے پیچھے بھاگے یا اس مال کے پیچھے بھاگے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. میرے آقا فرماتے مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, یا آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا. بڑے بوڑھے بیٹھے, ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں تھوڑی کمیٹی ڈالا کرو. پہلے پتہ نہیں آپ کے یو کے میں ہوتی ہے نہیں ہوتی, کمیٹی ڈالا کرو تاکہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے, برے وقتوں میں کام آئیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں بچایا کرو پیسے. تو جب یہاں کے برے وقت کے لیے پیسے بچاتے ہو, وہ برا وقت جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, کیا بچایا, کیا بھیجا. آج یہاں رہ کر آپ میں سے کئی پاکستان پیسے بھیجتے ہوں گے, وہاں گھر بن رہا ہوگا, وہاں فیملی ایڈجسٹ ہو رہی ہوگی. کیوں دیتے ہو وہاں پر؟ کہ یار کبھی واپس جاؤں گا تو وہاں کچھ ہوگا, کوئی ٹائز ہوں گے, کوئی سیٹ اپ ہوگا. ارے پتا ہے وہاں جانا ہے تو بھیج رہے ہو, لیکن یہ بھی تو پتا ہے کہ وہاں بھی جانا ہے. وہاں کیا بھیجا؟ وہاں کچھ بنا لیا, بن گیا جنت میں محل, کر لیا وہاں پر تیاری. ارے دنیا کی گاڑی کے پیچھے اپنی خواہشوں کو لگانے والوں, کبھی سوچا کہ جنت میں بھی جنتیوں کی سواری ہوگی؟ کیسی سواری ہوگی؟ جہاں کہیں گے وہاں لے جائے گی. قالین ہوگا جو اڑ کر جا رہا ہوگا. دنیا کی گاڑی کے لینے کے لیے, سود کے پیسے لینے کے لیے تیار, حرام کما کر اپنی پسند کی بائک لینی ہے, اسکوٹر لے لی تو یہی زندگی کا حاصل سمجھتا ہے بندہ اپنے آپ کو, کہ میں بڑا فارچونیٹ, فلاں برانڈ کی کار آئے میرے پاس ہے, میرے گیراج میں فلاں برانڈ کی بائک کھڑی ہے. ارے یہ خوش قسمتی ہے, یہ خوش قسمتی ہے کہ جنت میں سواری تمہارا انتظار کر رہی ہے. طے آپ نے کرنا ہے کہ فارچونیٹ کون ہے. آج انسان, میں نے کہا نا قبر میں کیا کام آئے گا. بندہ قبر میں جائے گا, سنو کیا ہوگا. جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا, سب سے پہلے اس کا عمل, اس کی بائیں ران, لیفٹ لیگ, اس کو آ کر حرکت دیتا ہے, اس کو حرکت دے کر کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں, آئی ایم یور ڈیڈز. تو مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں گئے, میری نعمتیں, میری دولتیں کہاں گئیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے, سب لیفٹ ہو گیا, اور میرے سوا تیرے ساتھ قبر میں کوئی نہیں آیا. جو بات میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, یہ قبر میں سب کو سمجھ آنی ہے. وہ مردہ کیا کہے گا؟ وہ مردہ حسرت سے کہتا ہے کاش میں اپنے بال بچوں, اپنی نعمتوں اور دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دیتا, عمل کو ترجیح دیتا, کیونکہ تیرے سوا تو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا. جو ساتھ جانا ہے اسے ہی بھلائے بیٹھے ہو. دنیا میں بھی جو کام آتا ہے بندہ اس سے پکی دوستی کرتا ہے نا, یار یہ مصیبت میں کام آتا ہے, he is my best friend, whenever I am in difficulty he is with me. وہ بے وقوف ہوتا ہے جو کام آنے والے دوست کو چھوڑ دیتا ہے. مگر ہم کر یہی رہے, مال کے پیچھے, اولاد کے پیچھے, گھر بار کے پیچھے, دنیا کی آسائشوں کے پیچھے تو ہیں. جو قبر میں ساتھ جانا ہے اس کو بھول گئے. اور پھر ہم کہتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پیسے والے ہیں, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پاور والے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح دوسری بات جو بڑی لوگ کہتے ہیں کہ جناب خوبصورت لوگ,
بڑے پیارے جن کے دنیا میں بڑے بیوٹیفل فیسز والے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سچی بات بتاؤں، خوبصورت وہ ہے جس کا قیامت کے دن چہرہ روشن ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، یہاں چاہے چہرہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کا چہرہ چمک رہا ہوگا، انہیں نور عطا کیا جائے گا۔ اہل جنت جن پر فخر کریں گے، لوگ دور سے پہچان لیں گے کہ نورانی چہرے والے کون ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان کے گناہوں کے سبب۔ قرآن مجید فرقان حمید سنو ہماری کیا رہنمائی کرتا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ ارے خوش نصیب وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، کیسا اناؤنسمنٹ ہے یہ۔ اور جنت میں جانا کچھ ڈیز کے لیے نہیں، کچھ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ فور ایور جنت میں جانا مل جائے گا۔ کس کو؟ جو نیکوکار ہوگا، جس سے اس کا رب راضی ہوگا۔ یو کے میں آ کر سیٹسفائی ہو جانے والوں، آپ کو لگتا ہے یو کے آ گیا، پاسپورٹ بن گیا، اب لائف بن گئی۔ ارے جنت کا پاسپورٹ ملا، جنت میں جانا کنفرم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، انصاف کے دن اس میں جائیں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ قیامت کے دن اعمال نامے تقسیم ہونے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم خوش نصیب وہ ہوگا جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور بد نصیب ہوگا جس کی پیٹھ توڑ کر اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا ہمیں کہتا ہے؟ سنو اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے ان قریب سہل یعنی آسان حساب لیا جائے گا۔ ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس سے قیامت کے دن آسان حساب لیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ان قریب موت مانگے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں جناب وہ بڑا خوش و خرم، بڑا برائٹ چہرے والا ہے، ارے اس کا حسن بڑا پیارا ہے۔ وہی خوش قسمتیں سنو، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کا چہرہ خوبصورت چمکتا ہوا چین میں ہوگا، اور کچھ بد نصیب ہوں گے جن کا چہرہ کیسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ دنیا میں عزتیں ہیں، دنیا میں مرتبہ ہے، لوگ چاہتے ہیں، پہچانتے ہیں، کوئی ہمارا نام لیتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے، کوئی لارڈ لگا ہوا ہے، کوئی منسٹر لگا ہوا ہے، کوئی بزنس مین ہے، خادم لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی جناب مذہبی رہنما بن گیا تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں۔ اس دن بھی کچھ دن منہ ذلیل ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، کام کرے مشقت جھیلے، تصلیٰ نارا حامیہ، جائے بھڑکتی آگ میں۔ اور اس دن سنو قرآن کہتا ہے کہ اس دن کچھ منہ کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، لسعیہا راضیہ،
اپنی کوشش پر راضی فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنے۔ سنو جنت میں کیا ہے، فیہا عین جاریہ، اس میں رواں چشمہ ہے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہے، واکواب موضوعہ، اور چنے ہوئے کوزے ہیں۔ ارے جنت کی نعمتیں تو دیکھو، خدا کی قسم خوش نصیب وہی ہے، فارچونیٹ وہی ہے جس سے اس کا رب راضی ہے، فارچونیٹ وہی ہے جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا، فارچونیٹ وہی ہے جس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، فارچونیٹ وہ رہی جس کے آج نرم بستر ہیں، جو دنیا کے نرم ترین بستروں پر مہنگے کمبلوں اور بلینکٹس کو اوڑھ کر سوتا ہے۔ خدا کی قسم فارچونیٹ وہ ہے کہ جب قبر میں جائے گا تو اس کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ چھوٹے گھر میں رہنے والا بدقسمت نہیں، خدا کی قسم چھوٹی قبر میں رہنے والا بدقسمت ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی قبر کو اس طرح دبائی نہیں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں گی۔ چاہے بہت بڑا گھر ہو، گھر میں باغ بھی ہو، باتھ روم میں ٹب بھی ہو، دنیا بھر کی آسائشیں ہو، اور قبر پسلیاں توڑ دے، کون ہے فارچونیٹ، کون ہے سکسیسفل؟ خدا کی قسم سکسیسفل وہ ہے کہ جب قبر میں جائے گا تو قبر کہے گی نم کا نومۃ العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ جس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جس کی قبر جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وصول ہو جائے گی، خدا کی قسم خوش قسمت وہ ہے۔ غوث پاک پیران پیر ہیں، دستگیر ولیوں کے سردار ہیں۔ علماء کہتے ہیں غوث پاک کا مرتبہ جو ہے آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ مگر غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ سنو، دنیا کے مال و دولت پہ خوشیاں منانے والوں، غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، لوگ خوشی منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر اپنی قبر میں چلا جائے۔ ارے خوش قسمت تو وہ ہے، کس نے سوچا یہ خوش قسمتی کے لیے، کس نے ڈیزائر کی اس خوش قسمتی کی، اس سکسیس کے بارے میں کس نے تھنک آؤٹ کیا، پلان کیا؟ نہیں، آج تو دنیا کا مال مل جائے، دنیا کا منصب مل جائے، دنیا کا حسن مل جائے، دنیا کی طاقت مل جائے۔ خدا کی قسم میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش قسمت وہ ہے جس کی آنکھیں بہتی ہیں تو مدینے کی یاد میں بہتی ہیں۔ خوش قسمت وہ ہے جس کا دل تڑپتا ہے تو نبی کی یاد میں تڑپتا ہے۔ وہ دل ویران ہے، یاد رکھنا، وہ دل ویران ہے جس میں نبی کی محبت نہیں، وہ دل ویران ہے جس میں خوف خدا نہیں۔ وہ دل کیسا دل ہے؟ اللہ کا خوف نہیں۔ سنو سنو قرآن کیا کہتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ خوف ہے تو جنتیں ہیں، اور جس کے دل میں آقا کی محبت ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو سنو، لوگ کہتے ہیں اللہ کا دوست بن جاؤ، اللہ کے ولی بننے کی تمنا ہوتی ہے، اللہ سے کر قرب مل جائے۔ قرآن کہتا ہے اے محبوب کہہ دو کل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دو کیا اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، فاتبعونی، کیا فرمایا؟ میرے فرما بردار ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کا دوست ہے، خوش نصیب وہ ہے جو آقا کا دیوانہ ہے، خوش نصیب وہ ہے جو یاد مدینہ میں تڑپتا ہے۔ ارے بننا ہے تو ایسا خوش نصیب بنو نا۔ خوش نصیب وہ ہے جو علم دین والا ہے، سچ پوچھئے۔ خوش نصیب علماء ہیں، آج ڈاکٹرز، انجینئرز، دنیا کے بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو انجینئر بناؤں گا،
اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا, پی ایچ ڈی کراؤں گا, کمپیوٹر سائنس میں ڈپلوما کراؤں گا, فلاں بیچلر فلاں ماسٹرز کرواؤں گا. جناب میرا بچہ اتنا ویل کوالیفائڈ ہو جائے گا. مجھے کوئی ایک حدیث بتا دو کہ انجینئر کے والد کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. کوئی ایک حدیث بتا دو جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوگا وہ اپنے باپ کو ہاتھ میں پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. پی ایچ ڈی کا والد خوش نصیب ہے, بیچلر اور ماسٹرز والے کا والد خوش نصیب ہے, یا عالم دین کا والد خوش نصیب ہے؟ روایتوں میں آتا ہے, سنو سنو, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا. ایک ہوتا ہے عالم علم والا, اور ایک ہوتا ہے فقط عبادت کرنے والا, علم نہیں ہوتا. تو عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ, عالم سے کہا جائے گا جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو اور لوگوں کو بھی ساتھ لے جاؤ. الفاظ اور روایتوں میں یہ کہ بندہ عالم کے پاس آئے گا, حضور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, اس کو بھی جنت میں لے جائیں گے. حضور میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی گرم کر کے دیا تھا, اس کو بھی جنت میں لے جائیں گے. کوئی آئے گا حضور میں نے آپ کو چپل پیش کیے تھے, اس کو بھی جنت میں لے جائیں گے. کوئی آئے گا حضور میں نے آپ کو اٹھتے وقت سہارا دیا تھا, اس کو بھی جنت میں لے جائیں گے. تو جو عالم کا والد ہوگا اس کے تمہارے نیارے نا. ماں باپ تو بخشے گئے. حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا, حرام کو حرام جانا اور قرآن حفظ کر لیا, وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا جنت میں لے جائے گا. اس دن ایک ایگزامینیشن ہوگا, اور ایک ایگزامینیشن قبر میں بھی ہوگا. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, when your exam is near everybody in worry, پریشانی میں ہوتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں. اس ایگزامینیشن کی کتنی تیاری کرتے ہو؟ فیل نہ ہو جائیں. فیل ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ 1 year اگین, 1 سال پیچھے ہو جائیں گے نا. اسٹڈی 1 سال اور کرنی پڑے گی, یہی ہوگا نا, اور تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. قبر کا امتحان جو ہوگا, اس امتحان کے کوشچن نہیں پتا آپ کو, قبر کے امتحان کے کوشچن ابھی سے پتا ہے. پیپر آؤٹ ہے. من ربک, پہلا سوال. ما دینک, دوسرا سوال. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تیسرا سوال. سوال بھی بتا دیے, جواب بھی بتا دیے کہ جب یہ سوال ہو تو کہہ دینا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, یہ میرے پیارے آقا ہیں. کوسچن اینڈ آنسر آؤٹ. لیکن روایتوں میں کیا ہے, جس سے رب راضی ہوگا وہ جواب دے سکے گا, جس سے رب ناراض وہ کہے گا ہائے ہاتا لا ادری, مجھے تو کچھ نہیں پتا, میں کچھ نہیں جانتا. اور اس ایگزام کا جو رزلٹ ہے پتہ کیا ہے؟ There is no supplementary, there is no second appearance, there is no 1 year back for study, then and there. ادھر تو ایگزام دیتے ہو, کچھ مہینے لگتے ہوں گے رزلٹ آنے میں, کچھ ٹائم لگتا ہوگا, کچھ ڈیز کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوتا ہوگا. ادھر قبر میں بندے نے جواب دیے, ادھر رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا. جس نے صحیح جواب دیے جنت کی کھڑکی کھلے گی, قبر وسیع ہو جائے گی, جنتی کفن میں تبدیل ہو جائے گا, رزلٹ آ گیا. اور جو فیل ہو گیا ادھر ہی اسی وقت, نو سیکنڈ چانس کہ بھائی دوبارہ موقع دے دو, سیکنڈ اپیرنس دے دو, نہیں, ختم. اسی وقت اس رزلٹ پر قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی, جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی, سانپ اور بچھو آ جائیں گے. ارے ایسا خطرناک ایگزام ہونا ہے, کس کو فکر ہے, کون ٹینشن میں ہے, کس کی تیاری کرنی, کس نے کی. اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ہمیشہ 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 عذاب میں رہنا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. قطعی جنتی ہیں, 2 بار میرے آقا سے دنیا کے اندر رہ کر جنت کی بشارت حاصل کی. ایسے صحابی ذو النورین میرے آقا کی یکے بعد دیگرے, after one, 2 شہزادیوں کو میرے آقا علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں عطا فرمایا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبر کی بارے میں جب تذکرہ ہوتا نا تو زارو کتار روتے, بہت زیادہ روتے, کنٹینیو ویپنگ. آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. لوگ کہتے جہنم کی بات ہوتی ہے, محشر کی بات ہوتی ہے, آپ نہیں روتے. جب قبر کی بات ہوتی ہے آپ اتنا روتے ہیں. کہتے یہی ایگزامینیشن ہال ہے, یہی فیصلہ ہوگا, یہی رات فیصلے کی رات ہوگی.
کہ جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو قبر میں فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا۔ ایسا ایگزام ہونا ہے میرے ینگسٹرز اسلامی بھائیوں، تمام اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی سوچو، ایک ایسا ایگزام ہم سب کا ہونا ہے۔ اچھا ایک اور امیزنگ بات، ایک اور ڈیفیکلٹ تھنگ، ایگزام کب ہونا ہے آپ کا اسکول کا؟ 20 جولائی پہلا پیپر میتھمیٹکس، 3 دن کا گیپ، پھر سوشل اسٹڈیز، 4 دن کا گیپ، پھر جناب فلاں اسٹڈیز، اکنامکس، سب پتہ ہے نا۔ قبر کا امتحان آج بھی ہو سکتا ہے۔ there is no date, there is no time, we don't know کب ایگزام ہو جائے، پھر بھی تیاری نہیں، پھر بھی پریپریشن نہیں۔ دنیا میں کہتا ہوں فارچونیٹ کون ہے، خوش قسمت کون ہے؟ ارے کل کہیں رہ نہ جاؤں، ڈرنا، کل رات کروڑوں بخشے جائیں گے، میں رہ نہ جاؤں، مجھے محروم نہیں رہنا۔ تو آج سچی توبہ کر لو، پکی توبہ کر لو۔ یہ توبہ صرف توبہ کرنے کا نام نہیں، توبہ کے کچھ آداب ہیں، کچھ رولز ہیں۔ سب سے پہلے تو بندہ یہ عہد کرے، یہ مانے کہ میں نے گناہ کیے، اس پر شرمندہ ہو، شیم ہو۔ توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام۔ پہلے مجھے شرم تو آئے کہ میں نے کیا کیا ہے، بلکہ سچی بات ہے کیا نہیں کیا ہے۔ ہر وہ گناہ کیا، ہر وہ خطا کی، لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کیے، لوگ نہ دیکھ لیں اس کا خیال تھا، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں گناہ کرتا رہا، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، پر تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ پہلے شرم ہو، the first rule of توبہ۔ the second rule، پکا ارادہ، firm intention کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ خالی ایسا نہیں کہ کرنے نماز پڑھوں گا نہیں توبہ کر رہا ہوں، اگلے ہفتے فلم دیکھنے جانا ہے دوستوں کے ساتھ پلان ہے لیکن فلم سے توبہ کر رہا ہوں، نہیں، پکی توبہ، اب ختم، خلاص، آج بھی یہ گناہ چھوڑ دیا اور آگے بھی نہیں کروں گا۔ اگر ایسی توبہ مل گئی نا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ، ہمیں ہمارے نبی کے وعدوں پر یقین ہے، ہمیں ہمارے نبی کے الفاظ پر ایمان ہے کہ انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، ارے اللہ کی رحمت تو دیکھو، دنیا میں کسی کو ستاؤ، کسی کو دکھ دو تو بندہ کیا انٹینشن کرتا ہے، کیا ڈیزائر کرتا ہے؟ بس یہ معاف کر دے، ناراض نہ ہو، بس معاف کر دے، یہی بہت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سنو، میرا رب نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ جتنے گناہ کیے نا سارے نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایسا کریم ہے رب، ایسا معاف کرنے والا ہے، بندہ نہیں مانگتا معافی، وہ کریم تو معافی دینے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمت پکار رہی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، مگر بندہ توبہ سے دور ہے۔ آج آئیے نیت کر لیجئے اور پکی اور ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان یہ ہمارے بلیک برن سے دور بھاگ جائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، سب مل کر آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب نہیں جائیں گے، ماں باپ کی اطاعت کریں گے، آقا کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، آقا کے دشمنوں کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ اور ان تمام وعدوں پر، اس توبہ پر اگر آپ کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، استقامت چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کا مدنی انوائرمنٹ آپ کے سامنے ہے، جو کئی کروڑ لوگوں کو توبہ کروا چکا ہے، جو بدل چکے ہیں، جو گناہگار تھے اب نیکیوں کے راستے پر آ گئے۔ آپ بھی توبہ کرنا چاہتے ہو، آپ بھی قبر بہتر کرنا چاہتے ہو، آپ بھی اپنی آخرت اگر اچھی کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس انوائرمنٹ میں، جوائن کر لو دعوت اسلامی کو، دور نہ رہیں۔ یہ آن اینڈ آف آنا، یہ ویکلی آنا پھر چلے جانا نہیں، ڈیلی بیسس پر دعوت اسلامی والوں سے رابطے میں رہیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دیں، مدنی چینل دیکھیں، دوسروں کو دکھائیں، ویکلی اجتماع جہاں ہوتا ہے وہاں پابندی سے آئیں۔ اور ایک اور نیت کر لو کہ ہر مہینے کم از کم 3 ڈے کے ہم مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے۔ یہ پتہ ہے کیوں ضروری ہے؟ اصل میں ہم ہیں بیمار گناہوں کے، تو اس کے لیے پرہیز بھی ضروری ہے، صرف دوائی سے کام نہیں چلے گا۔ کسی کا گلا خراب ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر صاحب دوائی دے دو،
ڈاکٹر صاحب ٹیبلٹ دے دیں. ایک ہفتے بعد جب ڈاکٹر صاحب گلا ٹھیک نہیں ہوا, آپ نے تو کہا تھا ٹھیک ہو جائے گا, کہ ٹھنڈے پانی سے بچے تھے؟ وہ کہتا نہیں میں تو ٹیبلٹ بھی ٹھنڈے پانی سے ہی پیتا رہا. تو ڈاکٹر نے کہنا پھر تو گلا ٹھیک نہیں ہونا. تو ہم نیکیاں تو کر لیں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, نیت کی آپ نے, اجتماع میں بھی آئیں گے, لیکن گناہ سے بچیں گے نہیں تو پھر نیک نہیں بنیں گے. گناہ بھی چل رہے ہوں گے, نیکی بھی چل رہی ہوگی, تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ ان بدقسمت لوگوں سے ہمیں دور فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر